سوچیے اگر اللہ آپ سے وہ چیز مانگ لے جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، کیا آپ دے پاؤ گے؟ ہر سال ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ قربانی کا اصلی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف جانور ذبح کرنا ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا امتحان چھپا ہے؟ آج کا ویڈیو صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک آئینہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھو گے۔ قربانی لفظ آتا ہے قرب سے۔ قرب کا معنی ہے قریب، قربانی کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونا۔ یعنی اصل قربانی یہ نہیں کہ ہم کیا ذبح کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ الحج کا مفہوم ہے، اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون، نہ ہی بال، نہ سینگ، بلکہ تمہاری تقوی پہنچتی ہے۔ مطلب صاف ہے، اللہ کو تمہارا دل چاہیے، جانور نہیں۔ یعنی اللہ کے لیے اپنی خواہش چھوڑنا، اپنی ایگو توڑنا، اپنی پسند سیکریفائس کرنا۔ ایک وقت ایسا آیا، اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا۔ وہ خواب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، سالوں کی دعا کے بعد بڑھاپے میں بیٹا ملا تھا، اور اب اللہ کہہ رہا ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ عام امتحان نہیں تھا ایک باپ کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دیر نہ کرتے ہوئے سیدھا اپنے بیٹے کے پاس گئے اور بولے، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ رک کے سوچئے، اگر آپ ہوتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ تو کیا کہتے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا، جو حکم ملا ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، باپ بھی اللہ کے لیے تیار، بیٹا بھی اللہ کے لیے تیار۔ یہ ہوتی ہے اصلی اسلام، یہ ہوتی ہے اصلی محبت اللہ کے لیے۔ جب وقت آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے، اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا گیا، اور آسمان سے آواز آئی، بس تم نے اپنا امتحان پاس کر لیا۔ یہاں پہ سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کو اسماعیل کی جان نہیں چاہیے تھی، اللہ کو ابراہیم کا دل چاہیے تھا۔ اس واقعہ سے ہمیں 3 سبق ملا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کبھی تم سے وہ نہیں لیتا جو وہ واپس نہ دے۔ دوسرا، سیکریفائس کے بعد ریوارڈ ضرور ملتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے وہ کبھی ویسٹ نہیں جاتا۔ آپ کو پتہ ہے آج کی قربانی کیا ہے؟ آج کی قربانی یہ ہے، فون ایڈکشن، گناہ، ایگو، یہ ساری چیزیں چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ یہ بھی قربانی ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان کا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک قربانی ہے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے،
قربانی کا جانور قیامت کے دن گواہی دے گا۔ مطلب یہ صرف دنیا کا کام نہیں ہے، یہ آخرت کا انویسٹمنٹ بھی ہے۔ قربانی واجب ہے اگر آپ مسلم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، صاحب نصاب ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ سمپل ورڈ میں سمجھیے، بیسک ضروریات کے علاوہ لگ بھگ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا پھر اس کے علاوہ، یا پھر اس کے جتنا برابر مال آپ کے پاس موجود ہو تو آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ پہ قربانی واجب ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف امیر ہی نہیں بلکہ مڈل کلاس بھی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ بھی قربانی کریں گے۔ کچھ کامن مسٹیکس ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، جو ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی بالکل نہ کریں۔ فوٹوز، ویڈیوز، ریلز، اسنیپس کے لیے قربانی تو بالکل بھی نہ کریں۔ صرف گوشت کے نیت سے بالکل قربانی نہ کریں، اور کمپیئر نہ کریں دوسروں کی، اس سے چھوٹا ہے یا اس سے بڑا ہے۔ یہ ساری مسٹیکس اللہ کو ناراض کرتی ہے، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے نہ کہ کوانٹیٹی۔ قربانی کا اصلی فوکس ہونا چاہیے آپ کی نیت اور تقوی۔ قربانی کمپٹیشن نہیں ہے، کنیکشن ہے۔ آج ایک سوال دل سے پوچھنا، اگر اللہ مجھ سے کچھ مانگے کیا میں دے پاؤں گا؟ اگر ہاں تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہوں، اور اگر نہیں تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے، ابھی بھی وقت ہے بدلنے کا۔ اگر یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ میں لکھیے اللہ مجھے اپنا بنا لے، اور اپنوں تک شیئر کریں، شاید کسی اور کی زندگی بدل جائے۔